پردے وردے گھروں میں ختم ہو گئے. میں بھائی سمجھتا ہوں، بہن سمجھتا ہوں، آ جاؤ گھر میں. باہر کے تو باہر کے بے پرد ہو گئے، تم بھی بے پرد ہو گئے ہو. ایسے نہ کریں، ورنہ تقریریں سننے سے یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں. آقا جی کا دل خوشی سے نہیں ہوتا، بے غیرتی بے شرمی ہے. بھائی کا پوچھا، انت کا الہم موت، بھائی کے لیے موت ہے. آقا جی نے کہا تو تم کو آزادی دینی چاہیے. بھابھی کر کے گھر میں گھسے، بھابھی کو ہسپتال میں ادھر لے جاؤ گے. نہیں، میرے آقا جی پسند نہیں کرتے. تو آہستہ اخلاق کی طور سے بات کرو کہ گھر میں آواز دے کے آیا کرو، ایک طرف گزر جایا کرو. کیونکہ گھر میں ایسی تعلیم پہلے نہیں ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ پھر اس میں کچھ باتیں کریں گی، مزاحمت کریں گی. بھئی ایک خاندان ہے، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم نے یہ سوچا ہے جو نبی جی کریم چاہتے ہیں ان کی مرضی پہ ہم چلیں. نبی کریم ایسا پسند کرتے ہیں تو ہم پہ رحمت آئے گی. ایسے بول دیں اور ڈانٹے نہیں کسی کو. آقا جی کی سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے بگاڑتی ہے، نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو سنوار لیا. ان کو کون نہیں چاہتے رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں اور جہنم سے بچائیں، بلکہ آپ نے کہا شفاعت ہی اہل الکبائر، میری امت کے جو بڑے بڑے کبائر والے ہیں ان کو بھی خدا کے ہاں سے میں بخشوا لوں گا، شفاعت ان کے لیے بھی ہوگا. تو آپ کو پتہ رسول اللہ کو کتنے غم ہے، بہت غم ہے، حد سے زیادہ غم ہے امت کا کہ جہنم میں نہ جائیں، کہ گناہ نہ کریں. گناہ کریں کہ توبہ نصیب ہو. استغفر اللہ سکھایا، دروشی سکھایا، صدقے خیرات سکھائے، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں ڈرا وہاں خدا سے اسے نہیں ڈرائے گا، ایسے حدیث شریف میں آتا ہے. جہاں نہیں ڈرا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں اس کو ڈراؤں گا. خدا کی بھی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں سے کیا نعمتیں ملتی ہیں، حکومت سے کیا ملا ہے تم کو؟ سسرائی کرو، پیاز مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا ہو گیا، اور خدا نے سب چیزیں مفت اگائی ہیں. یہ کوئی اگا سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے چیزیں؟ یہ نعمتیں خدا نے دی ہوئی ہے تو خدا کا شکر ادا نہیں کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرنا ہے. کچھ سوچو، کیا تقریروں سے لینا ہے جب عمل نہیں کرنا ہے؟ تقریریں نعمت سے پڑھ دی. یہ نیٹے بھی زیادہ کم پڑھو، نوتے تو کسٹین کے بعد سنتے رہتے ہیں. عمل کی کوشش کرو، محبت جو دل میں سچی ہو، جب بھی وہ یاد آئیں تمہاری آنکھیں نم ہوں، جو آنسو آئیں اور دل میں یہ تمنا پیدا ہو کاش میں ان کو دیکھا کروں. اس وقت نیت پڑھو. کیا نیتیں پڑھنی، کیا نعرے مارنے، فخر کرنا، تکبر کرنا. نعرے والے نہ مارے. یہاں نعرہ قسمت والا مارتا ہے جو خود نکلے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ توبہ میں رحمت بہت آتی ہے اگر سچائی ہو. اللہ توبہ والے سے بہت محبت کرتا ہے. وہ کون سی توبہ؟ کہ لیست توبہ تو قول باللسان، توبہ یہ نہیں زبان سے تو استغفر اللہ کہہ دیا اور دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کہتے انما التوبۃ نار،
توبہ ایک آگ ہے. اللہ اللہ اللہ. دیکھا خود ہوا ہے دھماکہ، 3 دھماکے. تحرق الانسان، انسان کو جلاتی رہتی ہے لوگ. توبہ لیس قولا باللسان، زبان سے نہیں توبہ کر رہی. سچی توبہ پہ رحمت آتی ہے. اگر جلانے والی توبہ ہو. نار تحرق الانسان. ایک نوجوان جا رہا تھا، ایک جگہ بے ہوش ہو کے گر گیا. ساتھ والا نے اٹھایا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا اس جگہ میں نے گناہ کیا تھا. اللہ! کب کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اس کے دل میں خوف تھا. سچی توبہ والا. ایک توبہ نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ غیبتیں وغیرہ کرنی نہیں کرنا چاہیے. آقا جی فرماتے ہیں کلکم خطائین، سب سے خطا ہو جاتی ہے. خیر الخطائین التوابین، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کر رہے ہیں. نہیں کسی کو تانے والا تو نے ایسے کیا، فلانا ایسے کرتا ہے. کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. کوئی کسی کو تانا مارے گا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کے گھر کے دفن عیب نکالے گا. جو دفن ہوئے ہوں گے وہ خدا اس کو رسوا کرے گا. لا تنظروا الی ذنوب العباد کأنکم ارباب. لوگوں کو کیوں ایسی نظر سے دیکھتے ہو؟ تم ان کے خدا ہو. اپنے آپ کو دیکھ، کسی ہو سکے تو اس کو بچائے. کوئی کتاب اچھی لے کے دے جس میں اچھی اچھی حدیثیں ہوں. یہ خیر خواہ گھر والے ہی پڑھیں گے. کئی لوگوں کو ازواجوں کو ایسے ہدایت ہوئی، انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی، انہوں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا. صرف کسی اللہ والے نے کتاب دی، بھائی یہ پڑھ لیا کرو، میری طرف سے تحفہ ہے. اس کو پتہ تھا یہ ایسے کام کرتا ہے. کہوں گا تو برا منائے گا، پڑھے گا تو برا نہیں منائے گا. لکھا ہوا ہے، حدیث لکھی ہوئی، قرآن لکھا ہوا ہے. تو یہ زندگی اچھی تو نہیں گزار رہے ہم. زندگی اتنی لمبی تو نہیں ہے. آقا جی کہتے صبح شام کا انتظار مت کرو. ہمارے بھائیوں میں سے بعض کا افسوس آتا ہے، اتفاق ہوا اچانک گولی لگی. جیسے انعام اللہ تعالیٰ مغفرت کرے بخشے، بہت اچھا پیر بھائی کا فوت ہو گیا، نہیں میں دیر سے مروں گا. سمجھ آج کا دن ہے، کل کا دن آئے گا پتہ نہیں آئے گا. آقا جی کہ صبح شام کی انتظار مت کرو. موت کسی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے. نہیں آئی ہے تو اچھا ہو گیا. کچھ اس کو یاد بات کرو، موت کرو، یاد کرو موت کو بہت. کا اکثر ذکر حاضم اللذات، بہت یاد کیا کرو موت کو. تو انسان پھر ایمان والے کام جلدی کر لیتا ہے. کہتے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے میں نماز پڑھ لوں، پہلے میں یہ کر لوں، میری تسبیحیں رہ جائیں گی، میں تسبیحیں پڑھ لوں، میں جلدی آ کے سو جاؤں. راتوں کو بھائیوں کے ساتھ گپیں لگاتا ہوں تاکہ تہجد کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لوں. یہ اچھا نہیں ہے. ان کے ساتھ وقت ضائع کرنا، صبح کی نماز بھی نہ پڑھ سکنا، ہنس سے کھیلتے رہنا. بولو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے ہو جائے گا. اس چیز میں لگ جائے تو آقا کی محفل بڑی اچھی ہے، وہ دکھنے شروع ہو جائیں گے. کبھی ان کی زیارت ہو جائے گی جس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ان کی تمنا رکھو دل میں کہ آپ ان کو دیکھیں. آپ تو کیا میری امت میں ایسے لوگ ہیں روئے زمین پر جتنی ہیں، وہ کہتے ساری دولت چلی جائے، ایک دفعہ نبی جی کی
زیارت ہو جائے، بس ان کو دیکھ لوں ایک دفعہ۔ اللہ! ایک دفعہ کہا آقا جی میں جاتا ہوں، کھل کے دیکھوں آپ کو۔ کہا کھل کے دیکھو گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم تمہاری نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، کھل کے دیکھو گے تو پھر ہمارے پاس ہی آ جاؤ گے۔ اللہ! سب چھوڑ دو گے، صبر نہیں آئے گا۔ ان میں کشش ہے، ان میں جاذبیت ہے، ان میں رحمت ہے۔ جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں۔ ادھر ادھر کیا دیکھتے پھرتے، کیا رکھا ہے دنیا میں؟ عذاب اور مصیبت۔ جب سے خدا نے دنیا کو بنایا ہے رحمت سے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا آدمی اکثر اس میں روتا پریشان رہتا ہے، ہنستا کم ہے۔ آپ نے کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم کو پتہ چلے، سرکار دو عالم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہنسنا چھوڑ دو گے۔ کیسے ظالم ہیں ہم! ہنسنا، مذاق کرنا، ٹی وی چلانا، گانے سننا، زندگی اتنی سستی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں بہت کم سوتا ہوں، سونے سے نفرت ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی بڑا زور لگاتے کچھ سوئیں۔ میں نے کہا وقت نازک آ گیا، جانا قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس لیے سونا پسند نہیں کرتا۔ آپ جوان ہیں، سو سو کے کیا کرنا ہے؟ جنت نہیں چاہیے، قبر میں راحت نہیں چاہیے، اعمال کا حساب کتاب پوچھا جائے گا، کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی اٹھا لو، ہمیشہ کے لیے شادمانی۔ ان دوستوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، ان کی صحبت سے غلط کام ہوتے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ آقا جی نے کلمہ والا دین خلیل ہی، تم میں سے جو بھی ہوگا ہے انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو ناراض کر سکتا ہے، دوست کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے دوستوں کو؟ ماں باپ گھر میں تڑپتے ہیں، وہ باہر پھرتا ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان باتوں کا پتہ ہے، اس لیے عمل کی کوشش کرو، نیت کر لو اور دل میں کہو انشاءاللہ ہم کریں گے۔